آج ہم پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے کچھ اہم حصوں کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، خاص طور پر باب 3 اور 4 جو ریونیو افسران کے انتظامی ڈھانچے اور ان کے کام کرنے کے طریقہ کار سے متعلق ہیں۔ ہمارے پاس ایکٹ کا متن بھی ہے اور PPSC برادرز اکیڈمی کے کچھ نوٹس بھی، تو کوشش یہ ہے کہ سمجھیں یہ پورا نظام چلتا کیسے ہے۔ بالکل، مقصد یہ ہے کہ یہ انتظامیہ مطلب ریونیو افسران کون ہیں، ان کے اختیارات کیا ہیں اور وہ زمین کے معاملات کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں۔ یہ ایکٹ تو کافی پرانا ہے، 1967 کا۔ جی ہاں، اور یہ پنجاب میں زمین کے محصولات اور ریکارڈ کے انتظام کے لیے ایک بنیادی قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ باب 3 اور 4 خاص طور پر اس کی انتظامی مشینری کو واضح کرتے ہیں، یعنی کون کیا کرے گا اور کیسے کرے گا۔ بالکل، اور یہ صرف کاغذ پر نہیں، عملی طور پر زمین کے معاملات پر اس کا بہت گہرا اثر ہے۔ صحیح، تو سب سے پہلے یہ انتظامی ڈھانچہ بنتا کیسے ہے؟ مطلب کیا پورا صوبہ ایک یونٹ ہے یا اسے تقسیم کیا گیا ہے؟ یہیں سے سیکشن 6 کا کردار شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ایکٹ حکومت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ صوبے کے پہلے ڈویژنز میں تقسیم کرے، اچھا، پھر ڈویژنز کو اضلاع میں، اور پھر اضلاع کو مزید انتظامی سہولت کے لیے سب ڈویژنز یا تحصیلوں میں۔ ٹھیک جی، اور ایک سب ڈویژن میں ایک تحصیل بھی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ بھی، اور حکومت اگر ضرورت پڑے تو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کی تعداد یا حدود بدل بھی سکتی ہے۔ یعنی یہ لچک رکھی گئی ہے۔ مقصد یہی ہوگا کہ انتظامیہ نچلے سطح تک پہنچے۔ بالکل، مقامی سطح تک انتظامی امور کو مؤثر بنانا ہی اس کا بنیادی مقصد ہے۔ تو اب ان علاقوں میں کام کون کرتا ہے؟ باب 3 میں ریونیو افسران کا ذکر ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی اقسام کیا ہیں؟ جی، سیکشن 7 ایک پوری لسٹ دیتا ہے، ایک پوری ہائرارکی ہے، ایک درجہ بندی۔ اچھا، کون کون شامل ہے اس میں؟ سب سے اوپر صوبائی سطح پر ہے بورڈ آف ریونیو، یہ سمجھے کہ ریونیو معاملات میں سب سے بڑی اتھارٹی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے پھر ڈویژن کی سطح پر کمشنر، پھر ضلع کی سطح پر کلیکٹر۔ کلیکٹر، یہ نام تو بہت سنا ہے۔ جی ہاں، اور کلیکٹر کے نیچے پھر آتے ہیں اسسٹنٹ کمشنرز اور اسسٹنٹ کلیکٹرز۔ اسسٹنٹ کلیکٹرز کی پھر 2 قسمیں ہیں، اول درجہ اور دوم درجہ۔ اول درجہ اور دوم درجہ، جی یعنی فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس۔ جی، یہ پورا ایک سلسلہ ہے، اوپر سے نیچے۔ اور ان کی تقرریاں، خاص طور پر کمشنر اور کلیکٹر کی، یہ کون کرتا ہے؟ سیکشن 8 کہتا ہے کہ کمشنر جو ڈویژن کا انچارج ہوتا ہے اور کلیکٹر جو ضلع کا ریونیو سربراہ ہے، ان کی تقرری براہ راست صوبائی حکومت کرتی ہے، پنجاب گورنمنٹ۔ یہ تو واقعی بڑے اہم عہدے ہوئے۔ بالکل، کلیکٹر تو ضلع میں ریونیو معاملات کا انتظامی سربراہ ہے۔ پھر سیکشن 9 یہ بھی کہتا ہے کہ حکومت اگر چاہے تو ایڈیشنل کمشنر اور ایڈیشنل کلیکٹر بھی لگا سکتی ہے۔ ایڈیشنل بھی، یعنی کام زیادہ ہو تو؟ جی بالکل، کام کا بوجھ بانٹنے کے لیے، اور انہیں کمشنر یا کلیکٹر والے اختیارات مل جاتے ہیں، لیکن وہ ہوتے اپنے سینئر کے ماتحت ہی ہیں، ان کے کنٹرول میں کام کرتے ہیں۔ اور اسسٹنٹ کلیکٹر، ان کی تقرری کیسے ہوتی ہے؟ سیکشن 10 کے تحت ان کی تقرری بھی حکومت ہی کرتی ہے، ضلع میں جتنی ضرورت ہو۔ اچھا، یہاں ایک دلچسپ بات ہے، اسسٹنٹ کمشنر کو کسی سب ڈویژن، جسے ہم عام طور پر تحصیل کہہ دیتے ہیں، اس کا انچارج بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، یعنی AC تحصیل کا انچارج۔ جی، اور اس سے بھی بڑھ کر حکومت یا بورڈ آف ریونیو انہیں کلیکٹر کے کچھ یا تمام اختیارات بھی دے سکتا ہے۔ اوہ، یہی صورتحال اسسٹنٹ کلیکٹر اول درجے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اسے بھی کلیکٹر کے اختیارات تفویض کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن پھر کلیکٹر اور ان میں فرق کیا رہا؟ فرق کنٹرول کا ہے۔ سیکشن 10(4) یہ واضح کرتا ہے کہ جب یہ جونیئر آفیسرز کلیکٹر کے اختیارات استعمال کر رہے ہوں، تب بھی وہ ضلع کے کلیکٹر کے مجموعی کنٹرول اور نگرانی میں ہی رہیں گے۔ اچھا، یعنی حتمی کنٹرول کلیکٹر کا ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تحصیلدار، تحصیل کی سطح پر تو وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ بالکل، یقیناً، سیکشن 11 اسی بارے میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تحصیلدار اپنی تحصیل کا چیف ریونیو آفیسر ہے اور اسے اسسٹنٹ کلیکٹر کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ عملی طور پر تو عوام کا زیادہ تر واسطہ اسی سطح پر پڑتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور یہ ساری تقرریاں بس حکم سے ہو جاتی ہیں یا کوئی باقاعدہ طریقہ ہے؟ نہیں، باقاعدہ طریقہ ہے۔ سیکشن 12 کہتا ہے کہ یہ تمام تقرریاں سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہوں گی۔ یہ شفافیت کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ افسران تعینات ہو گئے، اب ان پر کوئی کنٹرول بھی ہے؟ مطلب کون کس کے ماتحت ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس؟ جی ہاں،
सेक्शन 13 इसी इंतजामी कंट्रोल या निगरानी के निज़ाम को वाज़ेह करता है। ये एक तरह की कमांड चेन है। कैसे? देखें, सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो सूबाई हुकूमत के मातहत काम करता है। सही। फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नीचे बाकी तमाम रेवेन्यू अफसरान आते हैं, कमिश्नर से लेकर असिस्टेंट कलेक्टर दोम दर्जा तक, सब। अच्छा। अब कमिश्नर जो है वो अपनी डिवीजन में तमाम रेवेन्यू अफसरान को कंट्रोल करता है, सिवाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, जाहिर है। और कलेक्टर? और कलेक्टर अपने जिले में तमाम रेवेन्यू अफसरान को कंट्रोल करता है, सिवाय कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। तो ये एक वाज़ेह सिलसिला है निगरानी का। यानी जवाबदेही को यकीनी बनाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, निगरानी और जवाबदेही दोनों। ये तो वाज़ेह हो गया। अब क्या ये सीनियर अफसरान जैसे कलेक्टर या कमिश्नर अपने मातहतों में काम तकसीम कर सकते हैं या उनसे कोई केस वापस भी ले सकते हैं? जी बिल्कुल, सेक्शन 14 में ये लचक मौजूद है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर या कलेक्टर अपने दायरा इख्तियार में किसी भी मातहत अफसर को कोई भी केस या काम सौंप सकते हैं। अच्छा। और इसी तरह वो किसी मातहत अफसर से कोई खास केस या किसी किस्म के केसेस वापस भी ले सकते हैं। तो वापस लेकर क्या करेंगे? वो केस खुद भी निपटा सकते हैं या फिर किसी दूसरे अहल मातहत अफसर को भेज सकते हैं कि वो उस पर कार्रवाई करे। ये इंतजामी कारकर्दगी के लिए अहम है ताकि काम जरूरत के मुताबिक तकसीम हो सके। क्या इसमें कोई हुदूद भी है, मतलब इख्तियारात इस्तेमाल करने की? हालात में अपनी मुकर्ररा मकामी हुदूद यानी लोकल लिमिट से बाहर अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, अगर उसे खास तौर पर ऐसा करने का हुक्म दिया गया हो तो वो अलग बात है। और क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसे शख्स को इख्तियारात दे दिए जाएं जो रेवेन्यू ऑफिसर ना हो? जी, सेक्शन 16 में इसकी गुंजाइश है। हुकूमत किसी भी शख्स को बाज़ हालात में कमिश्नर या कलेक्टर के इख्तियारात दे सकती है। इसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी को असिस्टेंट कलेक्टर के इख्तियारात दे सकता है और ये इख्तियारात वापस भी लिए जा सकते हैं। ये तो बड़ी ताकत है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती होगी? ये शायद गैर मामूली हालात या किसी खास ज़रूरत के तहत किया जाता होगा ताकि इंतज़ामिया के पास इजाफी वसाइल या माहिरीन को इस्तेमाल करने का ऑप्शन रहे। सही। अच्छा, और अगर किसी ऑफिसर का तबादला हो जाए एक जिला से दूसरे जिला, तो क्या उसके इख्तियारात वहीं रह जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सेक्शन 18 इस बारे में वाज़ेह है। वो कहता है कि अगर किसी ऑफिसर का तबादला होता है तो वो अपनी नई तैनाती की जगह पर भी वही इख्तियारात इस्तेमाल करता रहेगा जो उसे पिछली जगह हासिल थे। अच्छा, जबकि जब तक कि हुकूमत या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खास तौर पर कोई हुक्म जारी ना करे कि उसके इख्तियारात में कोई तब्दीली की गई है या उसे वो इख्तियार इस्तेमाल करने से रोका गया है। ये तसलसल को यकीनी बनाता है। ठीक है, ये इंतज़ामी ढांचे और इख्तियारात की तकसीम तो समझ आ गई। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ। ये अफसरान काम कैसे करते हैं, उनका तरीक़ा कार क्या है? बाब 4 इसी बारे में है ना? जी बिल्कुल, बाब 4 प्रोसीजरल पहलुओं पर फोकस करता है। इसमें क्या बुनियादी उसूल हैं? बाब 4 का आगाज़ी सेक्शन 19 से होता है, जो पहले वाली बात को दोहराता है कि हर रेवेन्यू ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर की हिदायत के मुताबिक काम करेगा, लेकिन असल मकसद तरीक़ेकार के कवायद बताना है। कैसे कवायद? सेक्शन 20 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये इख्तियार देता है कि वो हुकूमत की मंजूरी से प्रोसीजरल रूल्स बना सकता है, ख़ास तौर पर उन मामलात पर जहां एक्ट खुद खामोश हो। मसलन किस किस्म के रूल्स? मसलन बेदखली के अहकामात पर अमल कैसे होगा, किसी को ज़मीन का कब्जा कैसे दिलाया जाएगा, इस किस्म के मामलात के लिए रूल्स बनाए जा सकते हैं। क्या इन अफसरान को सिविल कोर्ट वाले कुछ इख्तियारात भी मिल सकते हैं? जी हाँ, सेक्शन 20 के तहत बनाए गए रूल्स उन्हें सिविल कोर्ट जैसे कुछ इख्तियारात दे सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर कोई तौहीन करे या कार सरकार में मुज़ामत करे। अच्छा, ताकि वो अपने अहकामात पर अमल दरामद करवा सकें। बिल्कुल। अब फर्ज करें कोई केस एक रेवेन्यू ऑफिसर के पास आता है, तो जो पार्टियां हैं वो कैसे पेश होंगी? क्या वकील करना लाजमी है? सेक्शन 21 कहता है कि पार्टियां खुद भी पेश हो सकती हैं या अगर वो ना आना चाहें तो अपने तस्लीम शुदा एजेंट के जरिए या फिर वकील के जरिए। लेकिन अगर अफसर कहे कि खुदा, ये अहम है, अगर अफसर हुक्म दे कि किसी फरीक ने ज़ाती तौर पर हाजिर होना है तो फिर उसे आना पड़ेगा, चाहे उसने वकील ही क्यों ना किया हो। और वकील की फीस क्या वो दूसरे फरीक से दिलवाई जा सकती है जैसे अदालतों में होता है? आमतौर पर नहीं। सेक्शन 21 कहता है कि वकील की फीस को मुकदमे के खर्चे कॉस्ट्स के तौर पर आम तौर पर नहीं दिलवाया जाता। हाँ,
اگر افسر سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے تو وہ تحریری طور پر وجہ بتا کر ایسا حکم دے سکتا ہے۔ یہ تو پیشی کی بات ہوئی، لیکن اگر کسی کو بطور گواہ بلانا ہو یا کوئی کاغذ منگوانا ہو، اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیا یہ سمن جاری کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل، یہ ایک بہت اہم اختیار ہے۔ سیکشن 22 انہیں یہ طاقت دیتا ہے۔ ریونیو آفیسر کسی بھی شخص کو سمن جاری کر کے بلا سکتا ہے، کس لیے؟ گواہی دینے کے لیے یا کوئی دستاویز، کوئی کاغذ پیش کرنے کے لیے جس کی ضرورت ہو۔ اور جسے سمن ملے، کیا اس پر لازم ہے کہ وہ آئے؟ جی ہاں، وہ حاضر ہونے کا، سچ بولنے کا اور جو دستاویز مانگا گیا ہے وہ پیش کرنے کا قانونی طور پر پابند ہے۔ کیا کوئی استثناء بھی ہے؟ ہاں، جو سول پروسیجر کوڈ یعنی CPC کے تحت کچھ لوگوں کو ذاتی حاضری سے استثناء ہے، وہ یہاں بھی لاگو ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ یہ سمن ہوتا کیسا ہے اور پہنچایا کیسے جاتا ہے؟ یہ تو بہت اہم ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انہیں بلایا گیا ہے۔ جی، سیکشن 23 کہتا ہے کہ سمن تحریری ہوگا، لکھا ہوا 2 کاپیوں میں ہوگا۔ 2 کاپیوں میں؟ جی، اور اس میں صاف صاف لکھا ہوگا کہ کیوں بلایا جا رہا ہے، مقصد کیا ہے، اور جاری کرنے والے آفیسر کے دستخط ہوں گے، اور اگر اس کی مہر ہے تو مہر بھی لگی ہوگی۔ اور اس کی تعمیل یعنی سروس کیسے ہوتی ہے؟ سیکشن 24 میں اس کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ پہلا تو ہے ذاتی تعمیل، یعنی سمن خود اسی بندے کو دے دیا جائے۔ اگر وہ مل جائے تو؟ ہاں، یا اگر وہ نہ ملے تو اس کے تسلیم شدہ ایجنٹ کو، یا اگر وہ بھی نہ ہو تو اس کے گھر کے کسی بالغ مرد رکن کو جو اس کے ساتھ رہتا ہو۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی طریقہ ممکن نہ ہو، وہ ملے ہی نہیں یا لینے سے انکار کر دے؟ ایسی صورت میں کئی آپشنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ سمن کی ایک کاپی اس کے گھر کے باہر کسی نمایاں جگہ پر چپکا دی جائے۔ اچھا۔ اگر وہ بندہ اس ضلع کا رہائشی ہی نہیں ہے تو سمن اس ضلع کے کلیکٹر کو ڈاک سے بھیج دیا جائے گا تاکہ وہ وہاں تعمیل کرائے۔ اور زمین والے معاملے میں؟ ہاں، اگر معاملہ زمین سے متعلق ہے تو اس زمین پر بھی کسی نمایاں جگہ جیسے کوئی درخت یا دیوار، وہاں سمن کی کاپی لگا دی جائے گی۔ اور اگر بہت سارے لوگ ہوں ایک ہی کیس میں؟ اگر بہت سے لوگ ہیں جن کے مفادات ایک جیسے ہیں تو ان میں سے کچھ نمائندہ افراد پر تعمیل کر کے باقیوں کے لیے اعلان یعنی پروکلیمیشن کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو پرانے طریقے ہو گئے۔ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، ای میل یا SMS کا کوئی ذکر ہے؟ جی ہاں، ایکٹ میں اس کی بھی گنجائش ہے۔ سیکشنز 24 کی ذیلی شقیں 4 اور 5 یہی کہتی ہیں۔ افسر اگر مناسب سمجھے تو روایتی طریقوں کے علاوہ یا ان کے متبادل کے طور پر رجسٹر ڈاک سے بھی بھیج سکتا ہے۔ اور الیکٹرانک؟ جی، اور منظور شدہ الیکٹرانک ذرائع جیسے ای میل یا SMS، ان کے ذریعے بھی سمن بھیجا جا سکتا ہے۔ تو کیا وہ تعمیل شدہ مانا جائے گا؟ اگر الیکٹرانک طریقے سے بھیجا گیا ہے اور اس کی ڈیلیوری کنفرمیشن مل گئی ہے تو قانوناً یہ سمجھا جائے گا کہ تعمیل ہو گئی ہے۔ یہ نظام کو تیز کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ تو ہوئی سمن کی بات۔ کیا یہی طریقہ نوٹس یا کوئی حکم نامہ وغیرہ بھیجنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے؟ جی، سیکشن 25 کہتا ہے کہ نوٹس ہو، حکم نامہ ہو یا اعلان ہو، ان سب کی تعمیل بھی انہی طریقوں سے ہوگی جو سمن کے لیے بتائے گئے ہیں۔ اور اعلان کا کیا طریقہ ہے؟ پروکلیمیشن کا؟ سیکشن 26 بتاتا ہے ڈھول پیٹ کر یا کسی اور روایتی طریقے سے جو وہاں رائج ہو، اور ساتھ میں اس اعلان کی ایک کاپی متعلقہ زمین پر کسی نمایاں جگہ چپکا کر۔ ٹھیک ہے، اب ایک بہت اہم سوال ہے۔ جب ریونیو آفیسر کسی معاملے کی تحقیق یعنی انکوائری کرتا ہے تو کیا اس کارروائی کی قانونی حیثیت ویسی ہی ہوتی ہے جیسی کسی عدالت کی کارروائی کی ہوتی ہے؟ یہ انتہائی اہم نکتہ ہے اور سیکشن 27 اسے بالکل واضح کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ وہ کہتا ہے کہ اس ایکٹ کے تحت ہونے والی ہر انکوائری یا تحقیقات پاکستان پینل کوڈ کی کچھ دفعات کے مقاصد کے لیے عدالتی کارروائی یعنی جوڈیشل پروسیڈنگ سمجھی جائے گی۔ کون سی دفعات؟ دفعہ 193 جو جھوٹی گواہی سے متعلق ہے، دفعہ 219 جو سرکاری ملازم کے غلط حکم سے متعلق ہے، اور دفعہ 228 جو عدالتی کارروائی میں توہین یا خلل ڈالنے سے متعلق ہے۔ تو مطلب یہ ہوا؟ مطلب یہ کہ اس کارروائی کے دوران ریونیو آفیسر کو ان دفعات کے تحت عدالت یعنی کورٹ سمجھا جائے گا۔ یعنی وہاں جھوٹی گواہی دینا یا کوئی گڑبڑ کرنا سنگین جرم ہوگا۔ بالکل، اس کے سنگین قانونی نتائج ہو سکتے ہیں۔ یہ کارروائی کو سنجیدگی دلانے کے لیے ہے۔ یہ کارروائیاں کیا بند کمرے میں ہوتی ہیں یا عوام کے سامنے؟ نہیں، سیکشن 27 یہ بھی کہتا ہے کہ ہر سماعت یعنی ہیئرنگ اور فیصلے کا اعلان عوامی طور پر پبلکلی کیا جائے گا،
اور فریقین یا ان کے ایجنٹس کو پیش ہونے کے لیے مناسب نوٹس دیا جائے گا۔ یہ شفافیت کے لیے اہم ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب کچھ اور عملی اختیارات۔ کیا ریونیو آفیسر جیسے پٹواری یا تحصیلدار کسی کی زمین میں داخل ہو سکتا ہے پیمائش وغیرہ کے لیے؟ ہاں، سیکشن 30 یہ اختیار دیتا ہے۔ ریونیو آفیسر خود یا اس کے حکم پر کام کرنے والا کوئی بھی اہلکار، جیسے پٹواری قانون گو؟ جی، وہ پیمائش کرنے، حد بندی کرنے، زمین کی قسم جانچنے یا ایکٹ کے تحت کوئی بھی سرکاری فرض ادا کرنے کے لیے کسی بھی زمین، احاطے یا عمارت میں داخل ہو سکتا ہے۔ کسی کے گھر میں بھی؟ وہاں تو پرائیویسی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بالکل، اسی لیے ایکٹ نے اس پر پابندی لگائی ہے۔ کسی رہائشی مکان یعنی ڈویلنگ ہاؤس میں مالک یا قابض کی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ اچھا۔ ہاں، الا یہ کہ کم از کم 7 دن کا پیشگی تحریری نوٹس دیا گیا ہو۔ 7 دن کا نوٹس؟ جی، اور داخل ہوتے وقت بھی یہ خیال رکھنا لازم ہے کہ وہاں رہنے والوں کی سماجی اور مذہبی حساسیت مجروح نہ ہو۔ یہ شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک اہم شق ہے۔ یہ واقعی بہت اہم ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص سمن یا حکم ملنے پر بھی حاضر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے سیکشن 35 ہے۔ اگر کسی کو قانونی طور پر بلایا گیا ہے سمن، نوٹس یا حکم کے ذریعے، اور وہ بغیر کسی ٹھوس وجہ کے حاضر نہیں ہوتا تو ریونیو آفیسر اس پر جرمانہ عائد کر سکتا ہے، 500 روپے تک کا۔ 500 روپے تک جرمانہ؟ یہ بھی کارروائی کو سنجیدگی سے لینے کے لیے ہوگا؟ بالکل۔ اور کیا کارروائی کا خرچہ بھی کسی پارٹی پر ڈالا جا سکتا ہے؟ جی، سیکشن 34 افسر کو یہ اختیار دیتا ہے، وہ کسی بھی کارروائی کا سارا یا کچھ خرچہ، کاسٹس، کسی بھی فریق پر ڈال سکتا ہے جیسا وہ مناسب سمجھے۔ عام طور پر کس پر ڈالا جاتا ہے؟ عام طور پر تو ہارنے والے فریق پر ڈالا جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں۔ اگر افسر معمول سے ہٹ کر کوئی حکم دیتا ہے تو اسے اس کی وجوہات لکھنی ہوں گی، اور ان پر کنٹرول کا نظام ہے۔ اور دوسری طرف ان افسران کے کام کرنے کا پورا طریقہ کار، سمن کیسے جاری ہوگا، تحقیقات کیسے ہوگی، گواہ کیسے بلائے جائیں گے، زمین میں داخل ہونے کی کیا قواعد ہیں، یہاں تک کہ جرمانہ اور خرچہ عائد کرنے کے اختیارات بھی۔ بالکل درست۔ اس سارے نظام کا مقصد یہی لگتا ہے کہ زمین سے جڑے محصولات اور ریکارڈ کے معاملات کو ایک منظم اور مؤثر طریقے سے چلایا جائے۔ شفافیت اور جواب دہی کو یقینی بنانے کی کوشش۔ جی، اختیارات کی واضح تقسیم، نگرانی کا نظام اور یہ تفصیلی طریقہ کار، یہ سب اسی سمت میں قدم ہیں۔ لیکن ظاہر ہے، اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ عملی طور پر ان قوانین پر عمل درآمد کتنا مؤثر ہے۔ یقیناً یہ جاننا بہرحال ان سب کے لیے مفید ہے جن کا کبھی ریونیو آفیسران سے یا زمین کے ریکارڈ وغیرہ سے واسطہ پڑتا ہے۔ کم از کم انہیں اپنے حقوق اور انتظامیہ کے طریقہ کار کا کچھ اندازہ تو ہو۔ بلا شبہ، معلومات ہونا ہمیشہ پہلا قدم ہوتا ہے۔ آخر میں ایک نقطہ ذہن میں آ رہا ہے جو شاید سننے والوں کے لیے بھی غور طلب ہو۔ ہم نے دیکھا کہ سینئر آفیسران کو کافی اختیارات حاصل ہیں، کام سونپنے کے بھی اور واپس لینے کے بھی۔ عملی طور پر یہ اختیارات انتظامی کارکردگی اور شہریوں کو انصاف کی فراہمی، ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کرتے ہیں؟ کیا یہ نظام ہمیشہ وہ نتائج دیتا ہے جس کی توقع کی جاتی ہے، یا اس میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب شاید اتنا سادہ نہیں۔ قانون اپنی جگہ، لیکن اس کا نفاذ اور اس کے اثرات کا جائزہ لیتے رہنا ضروری ہے۔